السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وقتی طور پہ انسان جو ہے نا اس ٹائم پہ بہت اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ میں نے بس اپنی زندگی کو بدل دینا ہے، اللہ کے دین کے مطابق بنا لینا ہے، اور اللہ کو صرف راضی کرنا ہے، دنیا کے پیچھے بس بھاگنا چھوڑ دینا ہے، سارے گناہوں سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ تو خیر، آج کے جو سیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے میرا قبر پہ، کہ انسان کی قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ کیسی گزرتی ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ کچھ احادیث بھی میں آپ سے اس بارے میں شیئر کروں گی، تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا، تو اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کی قبر بالکل وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں، اس کے گھر والے سارے، فیملی ہو گئی، دوست ہو گئے، رشتہ دار جو بھی ہیں، سب اس کو چھوڑ کے جانے والے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر قبر پہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، جو اس قبر سے ایک مٹی اٹھا کے اس کے ورثہ کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، تم واپس چلے جاؤ اپنی دنیا کی طرف۔ اور وہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، وہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ انسان بلک رہا ہوتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو روک رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں اکیلا ہوں، جب کہ وہ لوگ اس کی بات نہیں سن سکتے۔ تو قبر میں جب جو بھی انسان ہے، ہر انسان وہاں پہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ اس بیس پر ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، جو فرشتوں کی صورت میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ اگر تو اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے لیے اچھی ثابت ہوگی وہ رات، اگر تو اس کے اعمال برے ہیں تو اس کے لیے وہ رات پھر بہت مشکل ترین ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مشکل ترین رات انسان کے لیے کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے سب سے مشکل ترین رات ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بس اپنی جاب اچھی بنا لیں، اپنی اسٹڈی اچھی کر لیں، رشتے اچھے بنا لیں، اچھا پہن لیں، اچھا کھا لیں، اچھا گھر بنا لیں، کوئی اسٹیٹس ہو ہمارا، بس بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے ایک زندگی کی، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اپنی آخرت کو یا اس رات کو ہی بھول گئے ہیں۔ آج اگر رات کو ایک کمرے میں ہم ہیں اور وہاں ہمیں اگر بہت سردی لگ رہی ہے، ہیٹر نہیں ہے، تو ہم سو نہیں پاتے ہیں، ساری رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہے، رات کو لائٹ چلی گئی ہے، بہت گرمی ہے، تو اس ٹائم ہم رات کو سو نہیں پاتے گرمی کی وجہ سے۔ تو سوچیں وہ قبر کی پہلی رات جو ہماری ہوگی، تب ہمارے ساتھ کیا ہوگا جب ہم دوزخ کی آگ میں بھڑک رہے ہوں گے۔ تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے اگر ہمارے کمرے میں، یا ہمارے کمرے میں کہیں کوئی چھپکلی آ جاتی ہے، تو اس کے ڈر سے ہم رات سو نہیں پاتے ہیں، اس سے اتنا خوف محسوس ہوتا ہے۔ کہیں کوئی کیڑا مکوڑا ہماری شرٹ پہ آ جائے، کوئی کہہ دے کہ تمہاری شرٹ پہ کیڑا ہے، ہم بھاگتے ہیں، جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو سوچیں وہ رات کیسی ہوگی جب ہمارے منہ میں، ہمارے ناک میں، کانوں میں، ہمارے جسم پہ کیڑے مکوڑے، سانپ اندر جا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے ہمارے اوپر، ہمیں نوچ رہے ہوں گے، اور ہم ان کو روک نہیں پائیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے وہاں پہ، سوائے تڑپ کے، تکلیف کے، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں کے اعمال جن کو ہم بہتر نہیں بنا رہے ہیں، وہ اعمال ہمارے لیے وہاں پہ عذاب بن کر نازل ہوں گے، ہمارے لیے تکلیف ثابت ہوں گے۔ خوف آتا ہے نا یہ سب چیزیں سوچ کے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ایک میں آپ سے سٹوری شیئر کروں گی، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم اپنے اعمال کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ کہ ایک بزرگ تھے جو نان مسلم تھے، ہاسپٹل میں تھے، بہت بیمار تھے، تو وہاں پہ اللہ کے بہت عابد ولی لوگ گئے، اور ان کے کوئی دوست تھے وہاں پہ، تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ تو وہ جو بزرگ تھے نا، نان مسلم تھے، وہ ساتھ والے بیڈ پہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے نمازی لوگ ہیں، عمامہ شریف پہنا ہوا ہے، سفید لباس میں ہیں، تو بہت مطلب انہیں دیکھ کے نا اچھا لگا ان لوگوں کو، تو انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تو ادھر آؤ۔ تو وہ جو لوگ ہیں نا، جو
نیک لوگوں کی جو بات کر رہی ہوں میں، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں آپس میں، تو وہ جو نان مسلم بندہ ہوتا ہے نا، وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہیں پہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسلام قبول کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان بزرگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کافر پیدا ہوں گے، اور ان کی ڈیتھ بھی کافر کی حالت میں ہی ہوگی، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کافر ہوں گے، پیدائش ان کی کافروں میں ہوگی، لیکن ایمان کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوگی، جیسے میں نے ابھی آپ سے سٹوری شیئر کی۔ یا بہت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، ساری زندگی انہوں نے اسلام کے اکارڈنگ گزاری ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ آخرت میں ایسا کر جائیں گے کہ ان کی موت کی کافر کی حالت میں ہوگی۔ تو وہاں پہ کیا چیز تھی ہاسپٹل میں؟ ماحول بہتر تھا، ان بزرگ کو اس ماحول نے متاثر کیا، اس سے متاثر ہو کے انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور ان کی دین کی حالت میں، ایک مسلمان کی حالت میں ڈیتھ ہوئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اب ایسے لوگ جو میری ویڈیو کو دیکھیں گے نا، اس کو سننے کے بعد ان کی روح کانپ جائے گی، وہ گھبرا جائیں گے، اور اس ٹائم پہ یہ سوچیں گے کہ بس میں نے اب اپنی زندگی کو بہت بہتر بنانا ہے، جیسے اللہ نے حکم کیا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس وقت وہ ایسے ہوں گے، لیکن یہاں سے اس ویڈیو کو سن کے ختم ہو گے، اس کے بعد جب اپنے دوستوں میں جائیں گے یا اپنے فیملی میں جا کے جب بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے، دنیاوی لوگوں کی طرح، اپنی دنیا میں بس جائیں گے۔ اب یہاں بیٹھے لوگ جو میری بات سن رہے ہوں گے، وہ اس ٹائم ان کے دماغ میں کوئی مووی، کوئی سانگ، کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، گناہ والی بات نہیں آئے گی، بس وہ یہی سوچیں گے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ لیکن یہاں سے جب وہ ہٹیں گے، یہ ختم ہوا، تو اس کے بعد بس وہ سب کچھ، وہ ایمان، وہ ساری ان کی جو نیک نیتی ہوگی، وہ یہیں رہ جائے گی، وہ واپس اسی دنیا میں چلے جائیں گے جہاں سے وہ اٹھ کر آئے تھے۔ تو ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کے دوست ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوست ایسے بناؤ جو تمہیں اللہ کی طرف لے کر جائیں، دوست ایسے بناؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد جو تمہارے لیے اصالِ ثواب کریں، ایسے نہ بناؤ کہ جو تمہیں کفر کی طرف لے کر جائیں، گناہوں کی طرف لے کر جائیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج نہیں، ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، اتنے دن بعد اچھا کام کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی یہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری جو چاہت ہے، آج ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کیا تمہیں موت سے پہلے حکم آئے گا، کوئی گارنٹی آئے گی، کوئی خط آئے گا کہ بھائی صبح تمہاری موت آنے والی ہے، اس سے پہلے تم اللہ سے معافی مانگ لو، تم مغفرت کروا لو اپنی؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کہیں بھی آ جائے گی، بتا کر نہیں آئے گی۔ سوچو، توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنی مرضی ہم توبہ کر لیں، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ دروازہ ہی بند ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ موقع ہی نہ ملے اللہ سے معافی مانگنے کا، گڑ گڑانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، پھر کیا کریں گے؟ اس کل کا انتظار کیوں کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آئے گی بھی یا نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ رائٹ اوے، رائٹ ناؤ کیوں نہیں؟ ابھی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر ہم اپنی پہلی رات کو بہتر بنا سکیں گے نا، تو اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس کی قبر کی پہلی رات، جو زندگی کی موت کے بعد جو انسان کی پہلی منزل ہے نا، وہ قبر ہے، اور اگر وہ اس کی پہلی منزل جو ہے اس میں آسانی ہو گئی نا، اگر وہاں پہ وہ پاس ہو گیا، تو اگلی ہر منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ منزل اس کے لیے مشکل ترین ثابت ہوئی نا، اس سے اگلی مشکلیں بھی اس کے لیے آسان نہیں ہوں گی، اس کے راستے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ تو ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں؟
جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت دی ہے، اتنے پیارے رشتے دیے ہیں، ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ سلامت ہے، ہمیں کھانے کو دیا، اچھا پہننے کو دیا ہے، خوشیاں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، ہم اس کی خاطر صرف اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے ہیں، اس کی خاطر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کا حکم اس نے دیا ہے۔ ہم جب ایک جاب کرتے ہیں تو جس جگہ جاب کرتے ہیں، ہمارے جو آنر ہوتے ہیں، ہمارے باس ہوتے ہیں، وہ جیسے وہ کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے جس پہ انہیں غصہ آئے یا وہ ناراض ہوں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، چاہے ہمارا دل کرے یا نہ کرے۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے؟ کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ پھر بھی ہمیں تھامے ہوئے ہے۔ جب بھی ہم دنیا سے روٹھ کر جاتے ہیں وہ پھر ہمیں تھام لیتا ہے۔ جب ساری دنیا گھوم کے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ سوچیں، ایک انسان جب زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہو کہ آپ ساری دنیا گھوم کے خوار ہو کے جب اس کے پاس جائیں تو وہ تو یہی کہے گا کہ آج تو میں ریئلائز ہو گیا، آج تو میرے پاس آ گئے ہو، میں تو تمہیں نہیں ایکسیپٹ کرتا، جب تمہیں کوئی نہیں ملا تو تم ادھر آ گئے ہو، جاؤ تم اسی دنیا کے پاس جہاں پہلے گھوم رہے تھے۔ لیکن وہ اللہ، وہ تو ہمیں پھر بھی تھامے ہوئے ہے، ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ تو کچھ کریں، کچھ سوچیں، اپنے ماحول کو بہتر بنائیں۔ ماحول بہتر ہوگا، گیدرنگ اچھی ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔